آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، صحابہ نے جو آپ کی مدد کی ہے اس پر کیا غیبی مددیں نازل ہوئی ہیں، اس پر کیا غیبی نصرتیں نازل ہوئی ہیں. آپ غور کریں، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا مددگار ہوگا اس کے ساتھ وہ مددیں ہوں گی جو مدد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی، مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی، اور یہ مدد ہم قیامت تک کریں گے. یہ ہم قیامت تک کریں گے، یہ مدد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ قیامت تک ہماری طرف سے مدد کا وعدہ ہے. غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے میں اس کی اچھی مثال دے رہا ہوں. ایک تو ہے نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ اور تعلیم، ایک ہے بس نبی کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، انسان کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. کوئی آدمی اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد کا بھی ارادہ کرے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، تو اس کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ ان واقعات کو بھی غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مدد اور راحت پہنچانے پر جب اتنی بڑی مدد ہو سکتی ہے تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر اس میں آپ کی مدد کی جائے تو پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہونی چاہیے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے فارغ ہوئے، آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر پڑھ کر آپ نے علی کو بلایا کہ علی یہاں آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے پر اللہ کی کیا مدد آئی ہے میں غور کرنا چاہتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، آپ نے ان کے ران پر آپ نے سر رکھا اور آپ سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز باقی تھی، حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی، آپ نماز پڑھ چکے تھے، حضرت علی کی نماز باقی تھی. آپ سوتے رہے اور سورج غروب ہونے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا نہیں کہ اللہ اٹھ جائیے مجھے عصر پڑھنی ہے. آپ کو راحت پہنچانے کی غرض سے علی رضی اللہ نے آپ کو جگایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا. آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے پوچھا علی تم نے عصر پڑھ لی تھی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری تو عصر آج قضا ہو گئی ہے، آپ آرام کر رہے تھے، میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سورج غروب ہو گیا اور میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. آپ نے فرمایا اے اللہ، علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، تیرے نبی کو راحت پہنچانے میں تو سورج کو واپس نکال تاکہ علی آج کی عصر پڑھے. سوچئے اسما فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے دعا فرمائی، فوراً سورج نکلنا شروع ہوا واپس اور پہاڑوں پر اور زمین پر روشنی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور وضو کیا انہوں نے اور عصر کی نماز پڑھی. اس کے بعد سورج غروب ہوا ہے. سوچئے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی راحت پہنچانے پر کیا مددیں ہوئی ہیں. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا جب اس میں آپ کی مدد کرنے پر ہی اللہ کی طرف سے یہ نصرتیں ہوئی ہیں کہ سورج نکل کر واپس آیا ہے. تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اگر مسلمان آپ کے دین کا مددگار ہو تو آج مسلمان کو کیا مددیں اللہ کی طرف سے حاصل ہونی چاہیے، اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیشاب کا تقاضا ہوا. حضرت جابر جگہ جابر یہاں آؤ, ہمیں استنجا کرنا ہے, جاؤ جا کے تلاش کرو میں کوئی جگہ, کوئی دیوار یا کوئی چٹان یا کوئی آڑ ایسی مل جائے جہاں ہم پیشاب کر لیں. عام دوستوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ کہیں بھی پیشاب کر لیتے ہیں اور کسی بھی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ پیشاب کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے پردہ کرے اور آڑ رکھے, اس لیے کہ بے شمار اللہ کی مخلوق ایسی ہے دنیا میں جو اللہ کی پر عبادت کر رہی ہوتی ہے, جنات بھی ہوتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور یہ ان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے صدر کھول کر. ایسے لوگوں کو جنات اور شیاطین پریشان کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ پیشاب آدمی کرنا چاہے تو ایسی آڑ میں پیشاب کرے کہ جہاں اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے کوئی پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو, کوئی آڑ ہونی چاہیے. ہمیں جاؤ جابر جا کے تلاش کرو, کوئی آڑ تلاش کرو, ہمیں پیشاب کرنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر پورے میدان میں دیکھا اور کہیں بھی کوئی ایسی دیوار یا چٹان آڑ کی نہیں تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیشاب کرتے. اب جابر نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ ایسی تو کوئی دیوار وغیرہ نہیں ملی, لیکن 2 درخت ہیں, وہ دونوں فاصلے پر ہیں, اور دونوں درخت اتنے پتلے ہیں کہ اس کی آڑ میں آپ پیشاب نہیں کر سکتے. دونوں درخت کے تنے اتنے پتلے ہیں کہ آپ اس سے آڑ میں پیشاب نہیں کر سکتے. اگر یہ دونوں, اب میں جاؤ جابر ان درختوں سے کہو کہ وہ دونوں چل کر آپس میں مل جائیں. سنیے دونوں درخت آپس میں مل جائیں. جابر گئے, جا کر درختوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے, مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم دونوں آپس میں مل جاؤ. اس سے بھی کہا اس سے بھی کہا, دونوں درخت دور دور تھے وادی میں, دونوں چل کر آئے, آپس سے مل گئے. جب مل گئے تو تنا بڑا ہو گیا. جابر نے آ کر کیا رسول اللہ وہ دونوں آپس سے مل گئے ہیں, آپ تشریف لائیے. آپ تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی آڑ میں پیشاب کیا. جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے اور واپس آ گئے تو فرمایا جابر جاؤ درختوں سے کہہ دو اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیں. سوچئے میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کا نظام انفرادی دعوت پر غیری مددیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی راحت پہنچانے پر, یہ تو جسمانی راحت پہنچانے پر ہے. پیشاب استنجا کروا دیا آپ کو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے حضرت علی نے آپ کو آرام کرا دیا اپنی ران پر. یہ تو وہ واقعات ہیں جن سے آپ کو بدنی راحت پہنچائی گئی ہے, جس پر درخت بھی چل رہا ہے, سورج بھی واپس نکل رہا ہے. غور کیجئے میں کیا بول رہا ہوں. اس کو آپ سوچئے, جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا, جو آپ کا سونا کھانا پیشاب استنجا آپ کا مقصد بعثت نہیں ہے, آپ کے بھیجانے کا مقصد نہیں ہے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ, کوئی اگر آپ کے کام میں مدد کرے تو بتائیے تو صحیح, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا مدد ہوگی. اللہ تو میں اس لیے واقعات سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں تھے, آپ ایک سفر میں تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سفر میں دعوت دینے کی, سفر میں چلتے چلتے دعوت دینے کی آپ کی. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کسی بھی حالت میں, خوف میں ہوں, امن میں ہوں, جو ہے نعوذ باللہ آپ کے کو قید کرنے اور قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہوں, آپ کسی بھی انبیاء کسی حال میں دعوت کے فضل کو چھوڑتے نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, حالات انتہائی خراب ہیں, لیکن جیل میں بھی آنے والے جس بادشاہ نے جیل میں ڈلوایا ہے اسی بادشاہ کے ساقی کو
یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کی. یہ نہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، دعوت دینے کا بھی موقع نہیں ہے. یہاں تو تاجر کہتا جی یہ موقع ابھی کام کا نہیں ہے، ابھی میں مشغول ہوں. انبیاء علیہ السلام بڑے سے بڑے خطرے میں اور بڑے سے بڑی جو ہے حالات میں اور خوف میں اس دعوت کے فریضے کو چھوڑتے نہیں ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. آپ نے ایک دیہاتی کو دیکھا گزرتے ہوئے، آپ نے اس کو دعوت دی اللہ کی توحید کی. اس نے کہا کہ آپ کے اس بات پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو درخت سامنے کھڑا ہوا ہے وہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ ہے. روایت میں ہے وہاں سے درخت چلتا ہوا آیا زمین پھاڑتا ہوا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی. درخت 3 مرتبہ گواہی دی بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، بے شک آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہے. کہ اس درخت کی گواہی پر اس دیہاتی نے اسلام قبول کیا اور آپ کی بات کی تصدیق کی اور یہ کہا ساتھ ساتھ کہ میں جا کر پوری قوم کو دعوت دے کر لے کر آؤں گا. اگر یہ بات میری مانی تو میں سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا. تو میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گواہی طلب کی تو دعوت پر یہ درخت چل کر آ رہا ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کے لیے بھی درخت چل کر آ رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ غیبی مددیں جتنی بھی تھیں یہ اس دعوت کے فریضے کے ساتھ تھی، لیکن مسلمان نے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا کہ دعوت دینا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. حالانکہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت دینا وہ ایک ایسا فرض عین ہے کہ اگر مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے تو اسے اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے. دعوت ہر مومن کے ذمہ دعوت اللہ فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے ذمہ دعوت فرض عین ہے، مرد ہو یا عورت. اس لیے کہ میں بحث کر چکا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا. یا یہ داعی ہوگا یا مدعو ہوگا، یا یہ تو کسی کو خیر کی طرف بلا رہا ہوگا، اور اگر یہ لوگوں کو داعی کے حق کی طرف نہیں بلائے گا تو باطل اس کو باطل کی طرف کھینچ لے گا. فرمایا کہ اپنے دین پر استقامت کا اور غیبی مددوں کا سب سے بڑا سبب وہ دعوت اللہ ہے. تیسرا سبب وہ رعب جس سے اللہ نے نبی کی مدد کی ہے اور قیامت تک مسلمان کی مدد اس پر ہوگی. وہ تیسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، کہ وہ اتباع سنت ہے. مسلمان اتباع سنت پر آئے. اللہ نے سنتوں میں ایک رعب رکھا ہے، اللہ نے سنتوں میں رعب رکھا ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کریں گے. اگر مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کرے گا تو اللہ اس کو ذلیل کریں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہو رہے ہیں. جی ہاں، آدھے پنڈے تک لنگی باندھے ہوئے ہیں، کرتے پر 10-12 پیوندے لگے ہوئے ہیں. جی ہاں، اونٹ پر سوار ہیں اور ملک شام جا رہے ہیں. ملک شام بتا ہو رہا ہے. کسی نے کان میں کہہ دیا، عبدالرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مومنین آپ کرتا بدل دیجئے، ذرا عمدہ بڑھیا کپڑا پہنے تاکہ ان لوگوں کو دیکھنے والوں کو پر آپ کا رعب پڑے، آپ کا رعب پڑے دیکھنے والوں پر. آپ ذرا اچھا کپڑا پہنیے. عمر نے فرمایا کہ ہم تو لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اتباع سنت پر عزت دی ہے. اگر ہم سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر انہیں مرغوب کرنے کے لیے پرانے کرتے کے بجائے نیا کرتا پہنیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. حالانکہ نیا کرتا پرانے کرتے میں تو کوئی جو ہے، لیکن اصل مقصد یہ تھا ان کا کہ اس سے ان پر رعب پڑے گا. فرمایا کہ نہیں،
ہمارا جو رعب ہے وہ اتباع سنت کا رعب ہے۔ جو آدمی جتنا اپنی ذات سے متبع سنت ہوگا باطل اسے اتنا ڈرے گا۔ مسلمان نے رعب کو ختم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا متبع سنت ہے کہ وہ سنتوں کو اس طرح تلاش کرتے تھے جیسا کوئی کسی اونٹنی کا بچہ کسی بیابان میں کھو جائے اور اونٹنی کو اس بات کا فکر ہو کہ وہ پیاسا مر جائے گا کہیں، جتنی بے چین یہ اونٹنی ہوتی ہے اس بچے کو تلاش کرنے میں، اس سے زیادہ بے چین ہوتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتوں کو تلاش کرنے میں۔ اب تو مسلمان کا حال یہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سنت پر عمل کرنا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، سنت ہے، اختیار ہے، چاہو عمل کرو چاہو نہ کرو۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس زمانے کا مسلمان فرض کے بارے میں تو کہتا ہے نہیں جی لازمی پڑھنا پڑے گا آپ کو، فرض تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور عجیب بات، ہمارا ایمان تو ایسا ہے نہیں، وہ تو ان کا ایمان تھا۔ حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ذات سے متبع سنت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی وجہ سے اس کے یعنی مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں، مخلوق کو اس سے مرعوب کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی متبع سنت ہے، اتنا متبع سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو بڑی رشوت پیش کی اور رشوت پیش کر کے یہ کہا کہ تو کسی طرح عمر کو قتل کر، اس لیے کہ جب تک عمر زمین پر ہے میری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ بتائیے کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اور کہاں فارس؟ جی ہاں، مہینے کی مسافت، اس لیے کہ بالکل واضح بات ہے کہ ایک مہینے کی مسافت سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے، ایک مہینے کی مسافت تک میرا رعب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا بھی رعب ایک مہینے کی مسافت تک کہ فارس کے بادشاہ نے ایک نصرانی کو تیار کیا کہ تو عمر کو قتل کر دے۔ وہ وہاں سے خنجر تیار کر کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے ارادے سے، آگے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی حفاظت کا انتظام ہے، نہ کوئی محافظ ہے، کام میں لگے رہتے ہیں لوگوں کے اور کہیں بھی لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ ایک درخت تھا، بہت گھنا درخت، اس کے نیچے اس کے سائے میں عمر آگے لیٹ جایا کرتے زمین پر، ہمیں وہ بھی نہیں تھے۔ اس نصرانی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے اور میں نعوذ باللہ انہیں قتل کر دوں۔ وہ وہاں سے خنجر ہاتھ میں لے کر اس نے جب دیکھا عمر کے نیند سو گئے تو وہ اترنا شروع ہوا خنجر لے کر۔ ابھی وہ اتنا کے ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر آیا اور بڑا خطرناک شیر، وہ آ کر عمر کے تلووں کی طرف بیٹھا اور اس نے اپنی زبان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے تلوے کو چاٹنا شروع کیا، جس حضرت عمر کو اور نیند آئی۔ حضرت عمر سوتے رہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کے تلوے کو چاٹتا رہا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، جب سو کر اٹھے تو شیر ایک طرف بیٹھ گیا، حضرت عمر جہاں بیٹھے رہے کچھ دیر۔ یہ منظر دیکھ رہا تھا نصرانی، اس نے دیکھا کہ اس طرح جنگل سے شیر نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کی طرح حفاظت کی ہے۔ جب شیر چلا گیا تو یہ نصرانی اوپر سے اترا اور سارا واقعہ عمر کو سنایا اور یہ کہا مجھے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے اتنی رشوت دے کر بھیجا گیا تھا، لیکن جو لوگ دنیا میں عدل قائم کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام آسمانوں میں ہوتا ہے۔ میں آپ پر اسلام لاتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عمر کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتباع سنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مددیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہے بنیادی 3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں۔
کہ سب سے پہلے دعوت اللہ، اور دوسری شرط اتباع سنت، اور تیسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا اگر گمان ٹھیک ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے، مسلمان اتباع سنت پر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا حدیث میں کہ تمہیں وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں کہ جو اپنی تمام دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ کر دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کی دلی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جس آدمی کی دل کی چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ مومن پورے دین پر چلے۔ میرے دوستو عزیزو، تین چیزیں ایسی ہیں، بلکہ چار چیزیں ایسی ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چار چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہو سکتی، ایمان کے بغیر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر جتنے اللہ کے وعدے ہیں، جتنے اللہ کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ وعدے بھی ایمان کے بغیر پورے نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ میری بات بہت دھیان سے سننا، چار چیزیں ہیں جن کی مومن کو سخت ترین ضرورت ہے، اور یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہماری یاد رکھنا، ہماری بات یاد رکھنا کہ استقامت کسی عمل کو مسلسل کرنے کو نہیں کہتے۔ ایک آدمی کسی کام کو مسلسل کر رہا ہے، جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جی نماز کے پابند ہیں لیکن معاملات میں دھوکہ دے رہے، نماز کے پابند ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کے پابند ہیں خدا نہ کرے روزہ نہیں رکھتے۔ عجیب روایت ہے، فرمایا جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کی نماز اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ قبول نہیں ہوگا، جو آدمی ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ بھی دے مگر حج نہ کرے وہ اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اور کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا شرط ہے۔ جی ہاں، کمپنی کوئی چیز ناقص آ جائے واپس کر دیں گے، کمپنی کوئی چیز ناقص بنایا واپس کر دیں گے۔ آپ گھر بنوائیں اور وہ گھر آپ کو ناقص بنا کر دیں، آپ واپس کر دیں گے کہ مجھے ناقص ہی نہیں چاہیے۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کا آرڈر کرے اور وہ آرڈر اس کو مکمل بنا کر دے دی جائے تو وہ ناقص چیز کو واپس کر دیتا ہے کہ ہمیں آپ پورا تیار کر کے دیجیے، ہم ناقص چیز نہیں لیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے تو مسلمان ناقص دین پر کیسے پیش کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے ناقص دین میں کیسے راضی ہو جائے؟ مجھے پہلی بات عرض کرنی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہماری بات توجہ سننا، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ تم میری کامل عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔
اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ استقامت کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں ان میں کتنی استقامت ہے، اللہ تعالیٰ اچانک حکم لے آتے ہیں، اللہ اچانک حکم لے آتے ہیں کسی کام کا کہ دیکھیں ان میں استقامت کتنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے اس عابد کے اندر عبادت سے تواضع پیدا ہو رہی ہے یا بڑائی پیدا ہو رہی ہے، اس عبادت سے بڑائی پیدا ہو رہی ہے یا اس عبادت سے اس کے اندر تواضع پیدا ہو رہی ہے۔ اگر بڑائی پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اگلے کام کا انکار کر دیتا ہے، اور اگر تواضع پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اگلا حکم پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے استقامت دیکھنے کے لیے حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ استقامت کی بات یہ تھی کہ یہ اس حکم کو پورا کر دیتا، ان نے حکم سے انکار کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل میں استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل عبادت کرو، کامل اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ حالات ماحول دیکھ کر آدمی دائیں بائیں ہوتا رہے، میں عرض کرتا ہوں ایک مین روڈ ہوتا ہے، ایک مین روڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اور ایک ہوتے ہیں راستے بائی پاس الگ الگ۔ تو جب مین روڈ پر کوئی دقت پیش آتی ہے تو مسافر یہ سوچتا ہے کہ چلو یہاں سے کچے میں اتر جاؤں اور یہاں سے ادھر ادھر گلیوں میں گھوم گھام کے پھر میں آ جاؤں گا سیدھے راستے پر۔ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا سیدھا راستہ نہیں، یا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہی ہے، اس کا اتباع کرو، اور جو اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے راستے اور گلیاں ہیں ان گلیوں میں نہ بھٹک جانا، ورنہ تم سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ فرمایا کہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے، ورنہ منافقین وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ آدمی اگر بارڈر کے علاقے میں چل رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کا پیر پڑ جائے دوسرے ملک میں، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک چلا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جیلیں ہو جاتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں ان کو جیلوں میں، ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہماری حد میں داخل ہو گئے۔ جب انسانوں کی ان حدوں کے قائم کرنے کی اہمیت ہے تو جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں، لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، ایک حقوق اللہ میں سے، حقوق العباد میں سے فرمایا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالی حدود سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ منافقین جو ہوا کرتے تھے وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے، اللہ نے عجیب ان کا حال بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے دین میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، نہ پورے اسلام میں، نہ پورے کفر میں۔ جی ہاں، یہ ایک میری بات بہت ضروری ہے۔ مسلمان نے سنت سے ہٹ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایک نیا راستہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز کا راستہ ہے، یہ تو سنت کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، اس کے درمیان ایک راستہ ہے جواز کا، کہ چلو ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، راستے صرف دو ہیں، یہ اتباع سنت ہے، اتباع بدعت ہے، یہ اتباع سنت ہے، یہ اتباع ہدایت ہے، اتباع گمراہی ہے، دو راستے ہیں، دو راستے میں سے ایک راستہ بھی اختیار کر لیں۔ منافقین
وہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اگر ان کو حالات اچھے لگائے اسلام کے تو ادھر ہو جاتے تھے، برے حالات رہتے تو ادھر ہو جاتے تھے. یہاں تک لکھا علماء نے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ آ کر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ کہتا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، لڑکی پیدا ہو گئی. آپ دیکھیے لڑکی کا پیدا ہونا جو انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس پر منافقین یہ کہتے تھے کہ اسلام میں خیر اور شر وہ اس پر ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر کافروں کے ساتھ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو کہتے تھے کہ کفر والا دین یا جو کافروں کا مذہب یہ برکت والا مذہب ہے، نعوذ باللہ یہ صحیح دین ہے. فرمایا کہ استقامت تو یہ ہے کہ آدمی پورے دین پر چلے. استقامت یہ کہ پورے دین پر چلے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو رب پر ایمان لائے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ استقامت کے ساتھ چلیں، یعنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں. اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ احکام آتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی ماحول کے خلاف، کبھی معمول کے خلاف، کبھی انسان کی ضرورت کے خلاف. آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے گدھے کے گوشت کو حرام کیا ایسے موقع پر جب صحابہ سفر میں تھے. وہ کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. گدھے اس زمانے میں حلال تھے. صحابہ نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا. جب گوشت تیار ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگے، اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے. آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں کہ اللہ نے اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. میرے بندے میری بات مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں کہا جی مدینے پہنچ جائے تھے پھر حرام ہو جاتا، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ اور مل جاتا پھر یہ حرام کر دیا جاتا. کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت ہے اور گدھے کا گوشت حرام کر دیا اللہ نے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں انہیں استقامت ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ استقامت کو جانچنے کے لیے، یہ بہت ضروری بات کر رہا، اللہ مومن کی استقامت کو جانچنے کے لیے اچانک حکم لے آتے ہیں اس کی ضرورت کے خلاف. حالانکہ کھانا ضرورت ہے اور بھوک کا وقت ہے اور حلال گوشت موجود ہے. اللہ نے دیکھنے کے لیے کہ میری اطاعت کتنی کرتے ہیں، اللہ نے اچانک گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا. کو حکم نہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کیسے کیسے امتحان لیے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو ضرورت کا مسئلہ پیش آ گیا، اس نے امتحان لے لیا. ادھر عبادت میں امتحان لیا کہ تمام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. اچانک نماز میں حکم آ گیا آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. آپ کے صحابہ فوراً گھوم گئے. اللہ نے امتحان لیا کہ دیکھیں اگر ہم ان کا رخ بدلتے ہیں نماز میں تو کیا یہ نماز ادھر ہی پڑھتے رہتے ہیں بیت المقدس کی طرف یا ان کا یہ اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں. فوراً صحابہ گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا. میرے دوستوں صرف اتنی بات نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان اس طرح بھی لیا ہے کہ دیکھیں ان کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے وطن سے، اپنی دکان سے کس چیز سے محبت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں. سوچیے آپ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کریں. انہوں نے بیٹے کو ذبح کر کے ثابت کر دیا کہ ہمیں اولاد سے محبت نہیں اللہ سے محبت ہے. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو ذبح کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے. اپنے باپ سے محبت کرتے تھے. سب سے زیادہ اپنے باپ کو چاہنے والے صحابی آپ ان کو پکڑا، فرمایا یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. یعنی سوچیے آپ کسی بیٹے کو پکڑ کر یہ کہنا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ.
کوئی آسان بات؟ ان صحابی نے پوچھا نہیں آپ سے پلٹ کر کہ جی کیا جرم ہو گیا، اگر کیا غلطی ہو گئی، میں لے آؤں گا سر کاٹ کے، آپ کا حکم ہے، مگر آپ بتائیے دوسری کیا غلطی کیا ہو گئی؟ انہوں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ روایت میں ہے یہ صحابی فوراً دوڑے، میں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کا حکم ہے، میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی خاص صحابی نہیں تھے، پوری امت ایسی بنائی گئی تھی، پوری امت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے والے، آپ کے اشاروں پر آپ کے دشمنوں کی جان لینے والے آپ نے ایسے تیار کیے تھے۔ یہ صحابی دوڑے فوراً، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ میں سر لے کر آتا ہوں باپ کا، اور میں ہم سے تمہارا امتحان لے رہے تھے کہ تمہیں ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھ لو مسلمان کا، اگر باپ کہتے کہ اس سے عمل نہیں کرنا ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے ابا جی جیسا آپ کا حکم ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر ساری دنیا تم سے کہے یہ سنت چھوڑ دو، تم یہ کہو کہ میں آپ کے تابع نہیں ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے نبی، میرے امام، میرے مقتدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ آپ مجھے سنت سے روکیں، اس لیے کہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں ایمان لایا ہوں رسول پر ایمان لایا ہوں۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رسول کی اطاعت میں اس کے غیر کی بات نہ مانیں، اور اللہ پر ایمان لانے کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے میں اللہ کے غیر کی بات نہ مانیں، ورنہ تو صاف کہا ہے قرآن نے کہ جس شخص نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے غیر کی بات مانی ہے، اس نے اللہ کے غیر کو رب بنا لیا ہے۔ بالکل صاف قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آپ نے صاحب عدی بن حاتم سے، عدی اگر تم نے اپنے علماء مشائخ کی بات کو سنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، تو تم نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ یہ آپ نے عدی بن حاتم نے صاف فرمایا تھا، اسی کو اللہ قرآن نے بیان کیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس طرح کہ دیکھیں یہ ہماری بات کہاں تک مانتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا ہے، اور بڑے سخت امتحان ہوئے ہیں صحابہ کی استقامت کے۔ میں پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے، ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے۔ اس استقامت کو جو اللہ نے امتحان لیا صحابی کے، اللہ اکبر، آپ غور کریں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسے مجتمع تھے۔ قریش نے عہد توڑا، بہت مزے کا واقعہ ہے، قریش نے عہد توڑا، پھر گھبرائے کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہم پر حملہ کر دیں۔ تو قریش نے ابو سفیان کو متکلم بنا کر، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہا کہ جاؤ تم جا کر بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہماری صلح کی مدت میں توسیع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والا، قبول نہ کرنے والا، اللہ نے صاف فرمایا قرآن میں کہ وہ آدمی مومن ہو نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو قبول نہ کرے۔ یہ ابو سفیان آئے، آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور اب کوئی مطالبہ لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کا امتحان تھا اس میں کہ اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اپنے تعلق والوں کی وجہ سے، کیا یہ اپنے رشتہ داری کی وجہ سے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، یہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں یا اپنے اشاروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ امتحان تھا صحابہ کا۔ ابو سفیان آئے، آ کر ملاقات کی ابو بکر صدیق کہ ابو بکر تم یہ فیصلہ بدلوا دو اللہ کے نبی کا۔ ابو بکر نے کہا نہیں، جو فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر یہ گئے حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے سخت بات کی، حضرت عمر فرمایا اللہ پہلا فیصلہ بھی ختم کرے، اس فیصلے کو بھی، اس عہد کو بھی ختم کرے، جو نبی کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پھر یہ آئے حضرت فاطمہ کے پاس، ان سے کہا اگر تو ابا جی سے بات کر کے یہ فیصلہ بدلوا دو، تو حضرت فاطمہ نے کہا جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔
یہ آئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ کے پاس، اس سے آ کر کہا کہ تم یہ فیصلہ بدلوا دو۔ انہوں نے بڑی سخت بات کی، حالانکہ بیٹی تھی، باپ کی جان خطرے میں ہے، باپ کا سارا خاندان خطرے میں ہے، اور لیکن ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے، فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ کیا آخر یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ سارے ایمان والوں سے کا امتحان لینا تھا کہ تم اسلام کے ساتھ ہو یا کفر کے ساتھ ہو، نبی کے ساتھ ہو یا نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہو۔ صاف بات ہے، میں تو آپ سے بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ امتحان تھا صحابہ کا کہ دیکھیں ان میں سے کس کے دل میں اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی، اور اپنے رشتہ داروں کی، اور اپنے جن سے کہ بس یاری تعلقات ہیں، یا ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ صاف امتحان تھا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی جھگڑا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو حق فیصلہ تھا وہ آپ نے کر دیا، جس کا حق فیصلہ تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ دوسرے نے کہا نہیں جی مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کے حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے انہوں نے حضرت عمر سے بات کی، اس نے کہا جی یہ فیصلہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، آپ بتاؤ، آپ ذرا بات کر لو، دوبارہ ہماری درخواست رکھ دو، یہ فیصلہ بدل جائے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس دوسرے آدمی سے، بتاؤ بھائی تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ آپ سنیے، قصہ عجیب ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ اندر گئے، اندر سے تلوار رائے نکال کے اور اس آدمی کو قتل کر دیا۔ سیدھا کام۔ عمر نے کیا کیا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے ہمیں اس کی حیات منظور نہیں ہے، اسے قتل کر دیا عمر نے۔ اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ امام والے نہیں ہو سکتے جو نبی کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم نہ کرو، امام والے نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ استقامت کا امتحان ہے صحابہ کا۔ پورا قبیلہ بنو قریظہ وہ چڑھ کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر، ان کے سردار حضرت سعد، فرمایا آپ نے کہ سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا ان کی لڑکیوں کو تقسیم کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے ہتھیاروں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں میں، ان کے مال کے بعد غنیمت بنایا جائے، اور ان کے جو لڑنے والے ہیں، جو فساد چاہتے ہیں، جو جنگ چاہتے ہیں، لڑائی چاہتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ فرمایا سعد نے کہ میں تو اپنی قوم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو اللہ کے رسول کا ساتھ دوں گا۔ دیکھیے اللہ اکبر، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جن کی وفات پر عرش ہل گیا ہو۔ حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، حضرت سعد کی وفات پر عرش ہل گیا، کیونکہ انہوں نے صاف فیصلہ کیا قوم کے خلاف نبی کی حمایت میں۔ میرے محترم دوستو، میں نے تو آپ کو مثالیں صحابہ کی اطاعت کی دی ہیں تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر ایمان کسے کہتے ہیں، پتہ چلے ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ استقامت اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی طرح آزما لیجئے، آپ ہمیں کھڑا پائیں گے اپنی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، جی پر استقامت میں آپ ہمیں کھڑا پائیں گے، آپ جس طرح چاہیں ہمارا امتحان لے لیں۔ میں نے پہلی بات۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے دین پر ہیں یہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے۔ آپ سوچئے، داعی کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر ہوتی ہے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات کتنے بگڑ جائیں، لیکن داعی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ میں آپ کو چند واقعات عرض کرتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ نتیجے پر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی نبوت میں جب حاجی آتے تھے، قافلے آتے تھے باہر سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر میں آپ کو پیش کرتے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دے، کوئی مجھے یہاں سے لے جائے، میں اپنا وطن چھوڑنے کو تیار ہوں، کوئی مجھے اپنے وطن اپنے ملک میں لے جائے، کہاں فارس، کہاں مکہ،
کوئی کہتا ہے آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہیں بھی جا کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، یہاں کے لوگ میری بات نہیں سن رہے تو مجھے لے چلو، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کی خوشامد کرتے تھے۔ آپ ہمارے سخت تھا، کوئی آپ کی بات سنتا نہیں تھا۔ چنانچہ بہت مزے کی بات ہے کہ داعی کی جو نظر ہوتی ہے وہ حالات کو نہیں دیکھتا کہ کیا کسرہ پرسی ہے اور کیا حالات ہماری جو ہے تنگی کے اور ذلت کے ہیں۔ آپ نے ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، بہت دھیان سے سننا بات، ایک قبیلہ تھا بکر بن وائل، آپ نے ان سے کہا کہ تمہارا دبدبہ کچھ ہے، تم ہمارے ساتھ لے چلو۔ اس قبیلے نے کہا جی ہم تو ہیں تو بہت تعداد میں، لیکن ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب میں کیا بات ہے کیوں؟ اس نے کہا جی ہم جہاں رہتے ہیں وہ علاقہ فارس کا ہے، اور فارس بڑا ظالم بادشاہ ہے اور بڑا طاقتور بادشاہ ہے، اور فارس وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کسی گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم آپ کو لے گئے اپنے ساتھ تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اس جرم میں پکڑ لے، اس لیے ہمیں فارس کا ڈر ہے، ہم آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ فارس نے کہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ سننے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا فارس والوں سے اگر تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اس وقت کہہ لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر تمہاری باندیاں بن کر تمہاری بیویاں بن کر رہیں گی، اور اس کی اولاد تمہاری غلام بن کر رہے گی۔ یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم اس وقت 33 مرتبہ جو تسبیحات مسلمان نماز کے بعد بھی نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات فارس کے کافروں کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک فارس کے کفار اگر تم اس وقت ان تسبیحات کو پڑھ لو تم اگر اللہ کا ذکر کر لو۔ سنیے آپ فارس کے کافروں کو آپ یہ تسبیحات بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے فارس کے کافروں اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر تم کہہ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی، کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے۔ آپ حالات نہیں دیکھ رہے، مکہ مکرمہ کی تنگی آپ پر، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی نظر نتیجے پر ہے۔ کیونکہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو وعدوں کا یقین کریں گے انہیں اللہ کی مدد کا یقین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وعدوں پر ہے۔ آپ نے بے تکلف ان سے کہا کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فارس کی بھی تمہارے بستروں پر ہوں گی، اس کی اولاد تمہاری غلام ہوگی۔ آگے چلیں اور حالات تنگ ہوئے آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشرک سے کہا آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں بیت اللہ میں۔ آپ نے فرمایا میں بیت اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا انہوں نے صاف منع کر دیا۔ آج کل مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جی ہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے اختیار ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ جی ہاں اقتدار غیروں کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں یہ احساس کمتری مسلمانوں میں احساس کمتری ہے کہ ہم اقلیت میں بھی ہیں اور اقتدارات میں نہیں ہیں۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے چابی بیت اللہ کی چابی دے دو، تم دروازہ کھول دو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں بیت اللہ میں، تو مشرک نے کہا کہ نہیں چابی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا اس دن کیا ہوگا؟ تو قریش نے کہا وہ دن ہماری ذلت کا ہوگا، اور ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اگر ہوا تو ہماری ذلت کا۔ فرمایا کہ نہیں وہ تمہاری عزت کا دن ہوگا۔ آپ یہ بات اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم پرسی میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔
نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا، نبی کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا۔ جب آپ مکہ میں فاتحہ میں داخل ہوئے، میں بلاؤ اس آدمی کو جس نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، آج ہم چابی اس کو دیں گے۔ آپ نے ان کو بلوایا، لائے لو بھائی چابی تم رکھو اپنے پاس، اس دن چابی تم نے ہمیں نہیں دی تھی لیکن آج ہم چابی تمہیں دیتے ہیں۔ سوچنا آپ کی نظر کہاں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو وعدے کرتے ہیں، اللہ نبی سے وعدے برے حالات میں کرتے ہیں ہمیشہ۔ اگر آگے اور آپ پہ حالات تنگ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چھپ کر نکلے، آپ کی جان کو خطرہ، آپ کو قید کرنے کا، قتل کرنے کا اعلان ہو گیا ہر طرف، اور انعامات کیسے انعام ملے گا، ہر کافر انعام کی شوق میں اور آپ کو کہ دشمنی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش میں نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے مکہ مکرمہ سے، ایک جگہ آ کر سراقہ ابن مالک نے آپ کو پکڑ لیا، آپ تک پہنچ گیا۔ سراقہ ابن مالک نے آپ کو پا لیا، اللہ تعالیٰ چاہتے آپ کو چھپا کر نکال دیتے، لیکن اس میں تو مدد کا وہ مزہ نہیں تھا جو مزہ اس میں تھا کہ دشمن آپ کے سامنے ہو، اللہ دکھلائے گا مدد کیسے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکلے، سراقہ ابن مالک آپ کا پیچھا کیا، وہ آپ تک پہنچ گیا، ابو بکر صدیق رونے لگے دیکھ کر، اللہ یہ تو آپ کو تکلیف پہنچ جائے کوئی۔ میں ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے؟ اب میں سراقہ، آپ سوچیے، آپ یہ بات اپنے قاتل دشمن کافر سے ہو رہی ہے۔ سراقہ اگر تم یہ دن اختیار کر لو، اگر تم رہ گئے تو کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ بات آپ نے سراقہ بن مالک کی اس وقت کہی جب آپ مکہ مکرمہ سے چھپ کر نکل رہے تھے اور سراقہ بن مالک آپ کے پیچھا کر رہا تھا۔ میں تمہارے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آپ کا زمانہ گزر گیا، اس وقت صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کے زمانہ آیا، حضرت نے فرمایا کہ کسریٰ کا قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ ابھی سامان باقی ہے، ابھی سامان باقی ہے، اور لے کے آؤ، اور لے کے آؤ۔ صحابہ نے کہا جی جو کچھ تھا ہم سب لے آئے، اب وہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی سامان باقی ہے، تلاش کرو۔ جا کے تلاش کیا گیا تو کہیں سے ایک صندوق نکلا اس کے قلعے میں سے، اس صندوق حضرت عمر نے کھولا، اس میں سے کھول کر حضرت عمر نے سونے کے کنگن نکالے جو کسریٰ اپنے ہاتھوں میں پہنا کرتا تھا، اور کنگن پھینکے حضرت سراقہ بن مالک کی طرف کہ سراقہ اس دن جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلتے ہوئے قتل کرنا چاہتے تھے، اس دن لا کر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ آج پورا ہو جائے۔ سوچئے سوچئے، اپنے قاتل کافر سے آپ مکے سے چھپ کر نکلتے ہوئے وعدہ کر رہے، وہ وعدہ آپ کی زبانی پورا نہیں ہوا، وہ اس کے زبانی پورا نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسریٰ کا یہ فتح علاقہ قلعہ فتح ہوا، فرمایا کہ دیکھو یہ لو سراقہ، یہ کنگن ڈالو اپنے ہاتھ میں تاکہ آپ ساتھ کی بات آج پوری ہو جائے۔ میں یہ واقعات کوئی آپ کو خامخواہ نہیں سنا رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان ان واقعات کے تذکرے کیونکہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ان واقعات کو گزری کی تاریخ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات قیامت تک امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے کہ اگر مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک رکھے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمان کے لیے ان وعدوں کو اس طرح پورا کریں گے جسے نبی کے زمانے میں پورا کیا ہے۔ سوچیے ہم سارے وعدے برے حالات میں ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، حدیبیہ آپ ہجرت کے لیے آپ نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے آئے، صحابہ مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں۔ ابھی وہاں سے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرما دی اور صاف فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ لیے ہم نے آپ کو کھلا، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا جا رہا ہے۔
نبی کی نظر ہوتی ہے نتیجے پر۔ آپ نے فرمایا جو آج مجھ سے مطالبہ کرے گا میں پورا کروں گا، کیونکہ آپ کی نظر نتیجے پر ہے۔ ایک اس موقع پر سہیل آئے، سہیل بن عمرو، اور کہے جو آپ نے رسول لکھا ہے نا اس پہ، اسے رسول کہا آپ کو رسول نہیں مانتے۔ آپ کا نام کٹوایا اس میں سے سہیل بن عمرو نے، مشرک نے۔ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سہیل نے اتنی بری حرکت اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے جب بھی سہیل پر قابو مل گیا میں اس کے سامنے کے دانت توڑ دوں گا تاکہ یہ کبھی صاحب نہ بول سکے۔ یہ عمر کو غصہ تھا سہیل پر، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول کا نام کٹوایا تھا کہ اسے رسول کا نام کاٹیے اس میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں، ان کے یہ رسول مانے یا نہ مانے ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، رسول تو رسول ہے، یہ نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے۔ جو رسول نہیں مانے گا وہ جائے گا نرک میں، جو رسول کو رسول مانے گا وہ جائے گا ہمیشہ کی جنت میں اور سرگ میں۔ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، کیا بات ہے؟ کسی کے ماننے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ رسول کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے۔ منافقین اگر کہا کرتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ تو خود گواہ ہے، اللہ کے رسول کے رسول ہونے پر، اللہ تو خود گواہ ہے رسول کے رسول ہونے پر، تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ جانتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ رسول کو کہتے ہیں کہ رسول ہیں، حالانکہ پر ایمانی لازم کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس نے کہا کہ رسول کا لفظ کاٹیے، اب میں عمر کاٹ دو کہ اللہ ہم تو نہیں کاٹ سکتے، میں اللہ مجھے تو میں کاٹ دیتا ہوں۔ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہاں رسول لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو کاٹ دیا۔ میں ٹھیک ہے، ہم حضرت عمر کو غصہ آ گیا سہیل پر۔ حضرت عمر نے کہا میں اس کے سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا، میں سہیل کے سامنے کے دانت توڑوں گا۔ حضرت عمر نے طے کر لیا۔ بدر کے موقع پر سہیل قیدیوں میں قید ہو کر آئے، حضرت عمر نے طے کر لیا مجھ کے دانت توڑنے۔ لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول اللہ عمر اس کے سہیل کے دانت توڑ رہے ہیں، میں کیا یہاں بلاؤ عمر کو، عمر کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس نے آپ کا رسول کا نام کٹوایا تھا، مجھے آج اس کے دانت توڑنے، آج مجھے موقع مل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اس کے دانت مت توڑنا، تمہیں خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا بیان دلوائیں گے کہ میری وفات کے بعد جب لوگ مرتد ہوں گے اسلام سے تو یہ ایسا بیان کرے گا سہیل کہ لوگ اس کے بیان کی وجہ سے مرتد ہونے سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے کہاں نبی کی نظر ہے۔ حضرت عمر تو دانت توڑنے کو تیار اور آپ نہیں کہ دانت مت توڑنا، اللہ ان دانتوں سے کام لیں گے، اگر تم دانت توڑ دو گے صاحب نہیں بول سکے گا اس کے دانت مت توڑو، اللہ اس سے کام لے گا۔ وہی ہوا کہ آپ کی وفات پر جب مرتداد آیا، مکہ میں مرتداد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ آج پوری ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وہاں کے مسلمان جب اسلام سے مرتد ہونے لگے آپ کی وفات پر تو سہیل نے کھڑے ہو کر بیان کیا اور سہیل کے بیان کی وجہ سے لوگ مرتد ہونے سے بچ گئے۔ تو میں نے تو عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ آج بھی میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر ان فضائل کی تعلیم بیٹھ کر فضائل سننے والے اگر وہ دن بھر سوچتے رہے کہ اللہ کا وعدہ یہ پورا ہوگا تو اللہ آج بھی ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ سوچیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مجلس میں تعلیم ہو رہی، آپ وعدے اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے دوران فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے اور وہاں تم فاتحہ نہ داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی بڑی مالدار زیورات سے لدی ہوئی، بہت شہزادی، بہت خوبصورت، اور یہ بھی فرمایا کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوگی، اس کا نام بتا دیا آپ نے، آپ اس کا نام بتا رہے ہیں، اس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا، وہ تمہیں ملے گی۔ نئے نئے صحابہ آگے بیٹھے، پرانے صحابہ آگے بیٹھے ہوئے، میں تو کھڑے نہیں ہوا کہ نئے صحابی اسی وقت آئے تھے ہجرت کر کے، حریم بن عوس، وہ کھڑے ہوئے پیچھے سے، کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجیے، فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، تم لے لو،
جی ہاں، اس لیے کہ جو اللہ کے وعدوں کے یقین کرتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے. اگر مگر تو وہاں چلتی ہے جہاں وعدوں کا یقین نہیں ہوتا. اگر مل گیا اگر دیکھ لیں گے، اگر مگر، ہمارے اگر مگر نہیں ہوتی. فرمایا انہوں نے عرض کیا لڑکی مجھے، فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی. روایت میں ہے آپ کا زمانہ گزر گیا، اس زمانے یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. آپ کے بعد یہ صحابی ایک جماعت کے ساتھ عراق کی طرف بھیجے گئے. وہاں کا حرا کے علاقے میں پہنچے ہی ہے، تو انہیں اس زمانے سے اس وعدے کے پورا ہونے کا ایسا انتظار تھا. میں آپ سے کہتا ہوں ایک آدمی رات کو سوئے، صبح سورج کے نکلنے کا جتنا اس کو انتظار ہے، اس سے زیادہ انتظار ہوتا تھا صحابہ کرام کو ان وعدوں کے پورا ہونے کا جو وعدے کیے گئے ہیں. جی ہاں، یہ صحابی کہنے لگے امیر صاحب یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اس کو لے آؤں جا کے. سوچیے آپ، کوئی خبر آئی، کوئی میسیج آیا، کوئی پیغام آیا، کسی نے آپ کو بتایا یا آپ دیکھ کر آئے؟ کچھ نہیں. وہاں داخل ہوتے ہی کہنے لگے کہ جی اللہ کے رسول نے اس زمانے میں مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوگا، آج اس کا وقت آ گیا ہے، لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہیں. روایت میں ہے